آپ اپنے والد صاحب کی شادی خود کروانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل، میں یہ چاہ رہا تھا کہ والد صاحب کی شادی ہونی چاہیے. کوئی بھی والد اپنی اولاد کے لیے بہتری سوچتا ہے. میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ والد صاحب کی شادی ہونی چاہیے. والدین جو اولاد کے لیے کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا. لہٰذا اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے آسانی کا باعث بنے. طارق مسعود بھی آپ کے استاد ہیں؟ ہاں، مفتی طارق مسعود کا فیض یہاں بھی جاری. ابھی آپ کے سامنے ایک آسان نکاح کی مثال مثال ہوئی ہے الحمدللہ، اور بہت ہی آسان ہوئی ہے. بلکہ مولانا صاحب کو انہوں نے مٹھائی بھی نہیں کھلائی، اتنا آسان ہوا ہے. نکاح کر کے وہ غائب ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرماتے ہیں. یہ ہمارے محترم مولانا عبدالقدوس اعوان صاحب دینا جہلم سے تشریف لائے، اور ان کے صاحبزادگان جو راولپنڈی سے اپنے والد صاحب کی شادی کے سلسلے میں اور نئے نکاح کے سلسلے میں تشریف لائے. اللہ پاک ان کی آمد کو قبول فرمائے. اور اس سے بڑے اعزاز کے بعد حضرت مولانا ڈاکٹر سرفراز اعوان صاحب جو ماشاءاللہ ڈیفنس DHA کے بے تاج بادشاہ ہیں، بڑے خطیب اعلیٰ ہیں، ان کی طرف سے حج کے دوران ماشاءاللہ حضرت کو میرے بارے میں، ہمارے ادارے کے بارے میں بتایا گیا. تو پھر حضرت ماشاءاللہ آج صبح ان سے زمزم کھجور بھی کھا پی کے آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مزید ان سے دعائیں لیتے ہوئے تشریف لائے ہیں. اللہ پاک ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کا نام ماشاءاللہ مولانا عبدالقدوس اعوان صاحب، اور یہ دینا میں ماشاءاللہ بہت بڑی، کتنی بڑی جگہ آپ کے مدرسے کی؟ اچھا، اور مسجد الگ ہے؟ مسجد ہے، مدرسہ ہے، بچیاں پڑھ رہی ہیں. اچھا، مسجد ہے، مدرسہ ہے، بچیاں الگ الگ ماشاءاللہ مختلف دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور ان کے ماشاءاللہ 50+ عمر ہے. ماشاءاللہ آپ کے سامنے خوبصورت ہیں، رنگ بھی بہت اچھا، قد بھی بہت ماشاءاللہ دراز ہے، اور وزن بھی مناسب ہے، سمارٹ ہے، کوئی نقص بیماری نہیں، نیشنلٹی پاکستانی، مادری زبان پنجابی، نماز روز کے پابند تو کیا ماشاءاللہ اوروں کو دعوت دینے والے، اور ماشاءاللہ درس نظامی عالم ہیں، حافظ ہیں، میٹرک بھی ہے، اور تدریس کر رہے ہیں. ماہانہ آمدنی اچھی خاصی ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک کا دیا سب کچھ ہے. گاڑی بھی ماشاءاللہ اچھی ہے، اور قوم برادری اعوان ہے. والدہ حیات ہیں، والد صاحب نہیں ہیں. والدہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں؟ بس وہ کبھی بیٹیوں کے پاس، کبھی میرے پاس ہوتے رہتے ہیں. اچھا، تو والدین کا بھائی علاقہ راولپنڈی، اور ماشاءاللہ والد صاحب مطلب چلاتے تھے، مسلک دیوبندی، فیملی ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے، ایک بھائی 2 بہنیں، سب شادی شدہ. گھر میں شرعی پردے کو پسند کرتے ہیں، داڑھی ماشاءاللہ پوری سنت کے مطابق، اور بہت کچھ ماشاءاللہ جانتے ہیں. اچھا، ان کی کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں لڑکی کے بارے میں. لڑکی شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، مطلقہ، بیوہ، کنواری، سب رابطہ کر سکتے ہیں. عمر میں بھی لچک رکھی ہے، 20 سال سے لے کر 25، 30، 35، 40، 45، 50 سال تک لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. قد بھی مناسب ہو، باقی سب کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں، بس دینی مزاج ہونا چاہیے. حافظہ عالمہ ہو تو اچھی بات ہے، ورنہ حافظہ عالمہ نہ بھی ہو تو بھی دینی جذبات. لو جی ماشاءاللہ بڑی بات ہے. بیوی کی وفات کو کتنا عرصہ ہوا؟ 6 ماہ ہو گئے. اچھا، ایسا ہے کہ عورت جب طلاق ہو جائے تو پھر تو 3 مہینے کی عدت ہوتی ہے، وفات کی صورت میں 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے. آپ کی 6 مہینے کی عدت ہے. وہ عورت کی عدت ہوتی ہے، مرد کی نہیں ہوتی. اچھا جی، ماشاءاللہ. تو حضرت آپ کی عدت اللہ کرے جلدی پوری ہو، اور آپ اس عدت کی طرح گویا کہ پھر رہے ہیں. تو آپ سب حضرات بھی اس میں دعا بھی کر دیں. اللہ پاک جتنے بھی لوگ بے نکاح ہیں سب کے نکاح کروا دے. اللہ پاک نے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بنائے، تو جو بھی بے لباس پھر رہے ہیں بیچارے اور بیچاری، سب کو اللہ پاک لباس عطا فرمائے، اور اللہ پاک ایک دوسرے کو دین کا معاون بنائے، دین دنیا دونوں میں ترقی کا ذریعہ بنائے. اس موقع پر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آج کہ راولپنڈی سے یہ دونوں حضرات، ان کے صاحبزادگان ماشاءاللہ، ان کے وہاں بہت ساری دینی دنیاوی خدمات ہیں، سب اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے والد صاحب کی اس رشتے کے سلسلے میں تشریف لائے. اور محترم والد صاحب کو، حضرت مولانا صاحب کو نیک تربیت کا اللہ پاک ثمرہ اور پھل دنیا میں ہی عطا فرما رہے. کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں دوسری شادی کے لیے اپنی اہلیہ کی وفات کے بعد، یا کتنی خواتین ہم سے رابطہ کرتی ہیں اپنے شوہر کی وفات کے بعد، عدت گزارتے ہوئے بیچاریوں کو کئی سال ہو جاتے ہیں، اور ان کو اللہ پاک نے نکاح کی ضرورت رکھی ہوتی ہے، اور وہ ہم سے رابطہ کرتی ہیں، لیکن اولاد ان کو پکڑ لیتی ہیں. خبردار، شادی کی تو ہے جس جائیداد کی وجہ سے کہ جائیداد کے ٹکڑے نہ ہو جائیں، جائیداد کا کچھ حصہ کسی اور نئی بننے والی ماں کو یا باپ کو نہ مل جائے، کہ نیا وارث پیدا نہ ہو جائے، تو اس کے لیے جو ہے وہ چاہے لاکھوں کی نہیں، کروڑوں اربوں خربوں کی جائیداد بھی ہو، تو اللہ کی قسم وہ گھٹیا چیز ہے. اللہ کا حکم بڑا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بڑی. سنت کے مطابق زندگی ایک دن گزر جائے تو وہ جو ہے یعنی سنت کے خلاف سینکڑوں سال بسر کرنے سے بہتر ہے. تو ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک جیسے ان کو اپنے بچوں کی نیک تربیت کا پھل اللہ دنیا میں عطا فرما رہے ہیں، اپنے والد کی شادی کے لیے خود بار بار ہم سے رابطہ کر رہے تھے، اور
کئی دفعہ پہلے سے رابطے میں تھے اور آج ہمت کر کے تشریف ہی لے آئے. اللہ پاک ان سب حضرات کی آمد کو لاہور میں ہمارے ادارے میں آمد کو باعث خیر و برکت بنائے, جزائے خیر عطا فرمائے. میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس موقع پر میں اعزازی شیلڈ پیش کروں صاحبزادگان کو. یہ ماشاءاللہ یہ آپ اپنے والد صاحب کی شادی خود کروانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل. میں یہ چاہ رہا تھا کہ والد صاحب کی شادی ہونی چاہیے. کوئی بھی والد اپنی اولاد کے لیے بہتری سوچتا ہے. میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ والد صاحب کی شادی ہونی چاہیے. والدین جو اولاد کے لیے کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا. لہٰذا اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے آسانی کا باعث بنے اور آسانی کا سوچے. بالکل ماشاء اللہ. مولانا آپ تشریف لائیں. ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو اعزازی شیلڈ آپ کو پیش کی جا رہی ہے. آپ جامعۃ الرشید سے ماشاء اللہ فاضل ہیں, بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک جامعۃ الرشید کے تمام اساتذہ کرام کو جزائے خیر. طارق مسعود بھی آپ کے استاد ہیں. ہاں, مفتی طارق مسعود کا فیض یہاں بھی جاری. دیکھو اچھی بات ہے. تو اللہ پاک مفتی طارق مسعود کو, باقی تمام اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے دادا دارالعلوم دیوبند کے بعد آپ کے والد صاحب. ہاں ماشاء اللہ. آپ کیوں اپنے والد صاحب کی دوسری شادی کروا رہے ہیں؟ جی اصل میں یہ بات ہے کہ والد صاحب کے جیسے حقوق ہیں, اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شرعی طور پہ جو بھی ذمہ داری بنتی ہے والد صاحب کے جیسے ہم پنڈی سے آئے اور ہم چاہتے ہیں کہ والد صاحب کو جو ایک جدائی کا غم بھی ہے ہماری والدہ کا, تو 6 مہینے ہو گئے تقریباً. ہم چاہتے ہیں کہ والد صاحب بھی ہے نا اپنے گھر میں آرام سے رہیں, ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو. ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں, لیکن جو ہے نا جو ایک گھر والوں سے نسبت ہوتی ہے جی وہ یقیناً کسی اور سے نہیں ہو سکتی. بے شک. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے کہ یہ رشتے کے جتنے بھی جو ہے نا وہ رابطہ کریں حضرات, وہ اللہ کرے کہ وہ خیر کا ذریعہ بنے. اور اس میں جو ہے والد صاحب کی بھی اللہ خوشی. ہاں جی, ادارہ جو ہے نا جو کام کر رہے ہیں مولانا عادل صاحب ماشاء اللہ بہت اچھے اور احسن انداز سے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کام میں خیر و برکت عطا فرمائے. آمین. اور اس ادارے کو جو ہے نا وہ دنیا اور آخرت کے لیے یعنی خیر کا ذریعہ بنائے. آمین. اور جتنی کی کاوشیں ہیں کوششیں مضبوط فرمائے اور اللہ پاک اپنے شان مفتی طارق مسعود کی کوئی مزیدار سی بات سنائیں. مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے استاد ہیں ماشاء اللہ, اور حضرت کا جو مزاج تھا وہ ماشاء اللہ ہر کوئی سے واقف ہے اور انداز تدریس سے بہت اچھا ماشاء اللہ. اللہ ان کو جو ہے نا وہ آباد رکھے, خوش رکھے. اور ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی تھی جب بھی کوئی اگر کوئی اس حوالے سے پریشان ہے تو رشتے کے حوالے سے مجھ سے آپ جو ہے نا رابطہ کریں. بلکہ ایک دفعہ بہت بڑے عالم تھے, ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یار آپ اس میں رابطہ نہیں کرتے, لیکن بہت بڑے عالم ہیں, وہ دوسری تیسری شادی کرنے لگے. انہوں نے مجھ سے کہا, تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرا کام جو ہے نا وہ پھیل رہا ہے. اور اسی وجہ سے سمجھانا کہہ رہے ہیں عادل صاحب ماشاء اللہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ پاک جو ہے نا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یوتھ کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نکاح کو جو ہے نا وہ عام کریں اور جو برائی ہے اس کو جو ہے نا وہ روکنے کو اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ یہ شرعی ذمہ داری ہے. اور اگر بر وقت نکاح ہوں گے اس میں خیر و برکت ہوگی ماشاء اللہ. اچھا, اس میں پتہ کیا ہے بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ صاحبزادگان آپ کے گھر والے بہویں کی بیٹیاں وہ بھی ماشاء اللہ یعنی خدمت تو کر رہی ہیں, کر بھی سکتی ہیں, لیکن جو خدمت بیوی کر سکتی ہے وہ دنیا کا کوئی اور رشتہ نہیں کر سکتا, کوئی رشتہ بھی نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ صرف میاں بیوی کے رشتے میں بتلایا. تو اللہ تم لباس. اچھا حضرت, آپ کو ہماری نکاح آسان تحریک کی باتیں کیسی لگیں, اس پر 1-2 جملے ارشاد کریں. بس میں یہی کہتا ہوں کہ یہ آسان نکاح کی تحریک جو آپ چلا رہے ہیں, یہ ہمارے پاکستان کے جو 60% نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ مایوس نہ ہوں اور وسائل کی پرواہ نہ کریں, نکاح کریں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ویسی خیر و برکت پیدا فرما دیں گے, اور اس شرعی جو تقاضا ہے اس کو پورا کریں, بر وقت پورا کریں, تو اسی میں ان کی دنیا اور آخرت کی خیر. ابھی آپ کے سامنے ہوتے ہوئے کتنے نکاح کی ہم سے لوگوں نے رابطہ کیا چند منٹ میں؟ چند دنوں میں ہم تھوڑی دیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا صاحب سے بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا اور ان پہ اعتماد کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہ بھی درد دل کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی پیشہ نہیں ہے, بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بچے اور بچیاں جو ہیں وہ پاکیزہ زندگی جو ہے وہ گزاریں, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نکاح کریں. اللہ تعالیٰ ابھی آپ کے سامنے ایک آسان نکاح کی مثال ہوئی ہے الحمدللہ, اور بہت ہی آسان ہوئی ہے. بلکہ مولانا صاحب کو انہوں نے مٹھائی بھی نہیں کھلائی, اتنا آسان ہوا ہے. نکاح کر کے وہ غائب ہو گئے.
اچھا حضرت آپ کی آمد کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, آمین. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ ہمارے لیے ہمارے ادھر کل حاجیوں کو میں نے ایئرپورٹ سے استقبال کیا, تو راستے میں آتے ہوئے ابھی وہ گھر نہیں پہنچے تھے, تو حاجی جب تک گھر نہیں پہنچتا اس وقت تک اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. تو ان سے ہم نے اسپیشل دعائیں کروائی, کیونکہ اس وقت مجھے فون آ رہے تھے بعض رشتہ والوں کے, تو میں ہر وقت اللہ کی قسم سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہوتا ہے. تو میں نے سب کی فکر لے کر میں نے کہا یار اس وقت حاجی صاحبان ان کے لیے دعا کرو جو لوگ ہم سے رابطہ کریں. تو آپ بھی حضرت پورے دنیا میں آپ دیکھیں حافظ ہیں, عالم ہیں, ایک دینی سلسلوں میں ہیں, اس کے باوجود آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے جو لوگ بیچارے دنیا کے شعبوں میں ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ کاروباری ایسے جس میں عورتوں کے ساتھ عمل دخل ہے, تو ان بیچاروں کو کتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے. ان سب کی شدت ضرورت کا احساس کرتے ہوئے اللہ ان کو سب کو حلال راستہ عطا فرمائے. دعا کروا دیں. الحمدللہ. اللہ جتنے بھی بالغ مرد اور بچیاں ہیں, اللہ ان کے رشتے کے لیے غیب سے اسباب پیدا آمین. فرما, انہیں دین اور شریعت کے راستے پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما, آمین. گناہ کے شر سے انہیں محفوظ فرما, شیطان کے فتنے سے انہیں محفوظ فرما, آمین. ان نوجوانوں کی نوجوانیوں کو اے اللہ پاکیزہ اور صاف فرما. آمین. اے اللہ ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما, آمین. اور یہاں پر اے اللہ عدم استحکام کی جو صورت ہے اس کو دور فرما کر آمین. امن کا گہوارہ بنا, آمین. اور ہر گھر کے اندر امن اور سکون والی زندگی لوگوں کو, مسلمانوں کو عطا فرما. آمین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما, فلسطین کے لیے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ظلم سے نجات عطا فرما. آمین. آمین. اور پوری امت مسلمہ کو اے اللہ کفر کے مقابلے میں شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنا دے. آمین. اور اکرام اے اللہ جو یہ مولانا عادل صاحب یہ تحریک چلا رہے ہیں, اس کو دن دنی رات چگنی ترقی نصیب فرما, آمین. اور اس تحریک کو مسلمان بچوں بچیوں کے لیے مفید عام بنا دے, آمین. اور اس کو دور دور تک ملک میں اور بیرون ملک بھی پھیلا دے. آمین. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. برحمتک